ایک رات لائٹیں بند ہوئی، گاڑیاں آئیں اور صبح تک سڑک خالی تھی۔ لاشیں کہاں گئیں؟ سالار کہاں؟ 4 مہینے ہو گئے، کوئی نہیں بتاتا۔ پوری سچائی اس ویڈیو میں جانیے۔ وہ اکتوبر کی ایک عجیب شام تھی۔ ہوا میں سردی کم تھی، بے چینی زیادہ۔ لاہور کی سڑکوں پر ایک مذہبی قافلہ جمع ہو رہا تھا۔ ہزاروں لوگ، ہاتھوں میں سبز جھنڈے، لبوں پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، آنکھوں میں آنسو، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی سیاست کے لیے نہیں نکلے، وہ ایک زخمی سرزمین کی آواز بننے جا رہے ہیں۔ منزل اسلام آباد۔ ایک سفارت خانے کے سامنے خاموش احتجاج۔ اجازت لی گئی، تحریری یقینی دہانی بھی دی گئی تھی، سب کچھ قانون کے مطابق تھا۔ لیکن جیسے ہی قافلہ لاہور کے حدود سے باہر نکلا، راستہ بند تھا۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے جب پولیس کی گاڑیاں دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ ہیلمٹ پہنے اہلکار، سلنڈرز، آنسو گیس، لاٹھیاں۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر کسی نے نعرہ لگایا، پھر پتھر چلا، پھر گیس کا شیل پھٹا، دھواں، چیخے، بھاگتے قدموں کی آواز۔ لاہور کی سڑکیں میدان جنگ بن چکی تھی، لیکن قافلہ رکا نہیں، وہ آگے بڑھتا رہا، جیسے کوئی انجانی طاقت انہیں دھکیل رہی ہو۔ رات کا یہ خبر آئی کہ اسلام آباد سے فون آیا ہے، راستہ کھول دیا گیا، قافلہ دوبارہ روانہ ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھا شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا، اصل رات ابھی باقی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے مرید کے قریب دوبارہ رکا۔ اس بار زیادہ سختی تھی، زیادہ خاموشی۔ قافلہ وہیں بیٹھ گیا، سڑک پر، آسمان کے نیچے۔ رات کو محفلیں سجی، نعتیہ کلام پڑھا گیا، لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ قریبی محلوں کے بچے بھی آ گئے، چھوٹے ہاتھوں میں موبائل فون، آنکھوں میں تجسس، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس منظر کا حصہ بننے والے ہیں۔ اگلے دن دوپہر کو فضا پھر بگڑ گئی۔ اچانک فائرنگ کی آواز۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ اصلی گولیاں ہیں۔ پھر ایک نوجوان گرا، پھر دوسرا۔ پتھراؤ شروع ہوا، افراتفری پھیل گئی۔ کچھ لوگ موقع پر ہی دم توڑ گئے، کچھ زخمی سڑک پر تڑپتے رہے، اور اس قافلے کے رہنما کا بھائی شدید زخمی ہو گیا۔ خون بہہ رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے ہسپتال چلو، لیکن وہ بولا، میں یہیں رہوں گا، یہیں تمہارے ساتھ، اگر موت آئی تو تمہارے ساتھ مروں گا۔ شام ہونے لگی، فضا میں بارود کی بو پھیل چکی تھی، اور پھر رات آئی، لیکن یہ عام رات نہیں تھی۔ اچانک علاقے کی لائٹیں بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا، ایسا اندھیرا جو آنکھوں سے زیادہ دل کو ڈرا دے۔ پھر دونوں طرف سے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس جلیں، اور پھر اندھا دھند فائرنگ۔ لوگ سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ گولیاں برسنے لگی، چیخیں آسمان چیر رہی تھی۔ کوئی اپنے بچے کو ڈھونڈ رہا تھا، کوئی اپنے بھائی کو، کوئی زخمی کو گھسیٹ کر سائیڈ پر لے جا رہا تھا۔ کچھ لوگ گر کر دوبارہ اٹھ نہ سکے، کچھ زخمیوں کو گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس رات 2300 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ لاشیں ایک کے اوپر ایک لاش۔ کچھ گواہان نے دعویٰ کیا کہ زخمیوں کو بھی نہیں بخشا گیا، کچھ کو گاڑیوں میں ڈالا گیا، کچھ کو آگ لگا دی گئی۔ سڑک چیخ رہی تھی، زمین گرم تھی، ہوا میں بارود، خون اور جلتی لاشوں کی بو تھی، اور پھر خاموشی۔ فجر کے بعد جب پہلی روشنی پھیلی، مرید کی سڑکیں سرخ تھی، جیسے کسی نے پوری زمین پر خون انڈیل دیا ہو۔
لوگ ڈرے ہوئے گھروں سے نکلے، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، لیکن یہ منظر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر صفائی شروع ہو گئی، مشینیں آئیں، پانی ڈالا گیا، نشان مٹا دیے گئے۔ لاشیں کہاں گئی کوئی نہیں جانتا۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کئی دن تک محلوں میں لاشیں ملتی رہیں، کچھ پہچانی گئی، کچھ نہیں، اور وہ بچے جو محفل سننے آئے تھے وہ بھی اس گمنام اندھیرے کا شکار ہو گئے۔ ان کا ذکر آج بھی کرتے ہوئے لوگ کانپ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قافلے کا مرکزی رہنما زندہ ہے یا نہیں۔ کسی نے نہیں کہا۔ زخمی حالت میں لے جایا گیا، کسی نے نہیں کہا کہ وہ بھی رات کی تاریکی میں مارا گیا۔ کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ واقعے کے فوراً بعد بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع ہو گئی، چھاپے، گرفتاریاں، خاموشی۔ چند دنوں بعد وفاقی سطح پر اعلان ہوا کہ اس جماعت کو دہشت گردی قوانین کے تحت کالعدم قرار دیا جائے۔ سرکاری موقف کچھ اور تھا، مقامی گواہوں کی کہانی کچھ اور۔ لیکن سوال باقی ہے کہ اگر سب کچھ قانون کے مطابق تھا تو پھر وہ رات کیوں آئی؟ اگر سب کچھ جھوٹ تھا تو پھر 4 دن تک لاشیں کیوں ملتی رہی؟ مریدکے کی سڑکیں آج صاف ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ راتوں میں وہاں سے گزرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین چیخ چیخ کا کہہ رہی ہے کہ 13 اکتوبر کو میرے اوپر خون کی ہولی کھیلی گئی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، کوئی کہہ رہا ہو ہم یہاں تھے، ہمیں مت بھولنا، ہمارے خون کا سودا مت کرنا۔ آج اس واقعے کو 4 مہینے ہو گئے، 4 مہینے، 120 دن، ہزاروں گھنٹے، لیکن ایک سوال کا جواب آج بھی نہیں ملا۔ اس کارواں کے سالار کہاں ہیں؟ کیا وہ اس سیاہ رات میں شہید ہو گئے؟ کیا ان کا خون بھی اسی سڑک میں جذب ہو گیا جسے صبح ہوتے ہی دھو دیا گیا؟ یا وہ زندہ ہیں کسی گمنام جگہ پر، کسی اندھیری کوٹری میں، کسی ایسی جگہ جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، جہاں سے آواز باہر نہیں آتی؟ ان کے گھر والے انتظار کر رہے ہیں، ان کے ساتھی انتظار کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس رات ان کے ساتھ تھے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ مسجد جن کو انہوں نے تالا لگا دیا وہ مسجد کھلنے کا انتظار کر رہی ہے۔ اور یہ سوال آج بھی باقی ہے، وہ شہید ہیں یا زندہ؟ جو 4 مہینوں سے ہوا میں لٹک رہا ہے اور کوئی جواب نہیں دینے والا۔ لیکن اس اندھیرے کی تاریک اندھیریوں میں کوئی اجالا بھی آئے گا، کیونکہ میرا رب دیکھنے والا ہے۔